اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 14، حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ بہت بڑے اولیاء اور مشائخ میں سے ہوئے ہیں اور ریاضت و عبادت کا ذریعہ قرب الہی حاصل ہوا۔ احادیث بیان کرنے میں آپ کو درق حاصل تھا۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ حضرت بایزید کو اولیاء میں وہی اعزاز حاصل ہے جو حضرت جبرائیل کو ملائکہ میں، اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام میں ہی لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت بایزید کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں، جب کہیں جا کر اس کا ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر ابتدا ہی میں مجھے مل گیا۔ شیخ ابو سعید کا قول ہے کہ میں پورے عالم کو آپ کے اوصاف سے پر دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے دادا آتش پرست تھے اور والد بزرگوار کا بستام کے عظیم بزرگوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کی کرامات کا ظہور شکم مادری میں ہی ہونے لگا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھیں کہ جس وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غذا میرے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر بے قلی اور بے چینی ہوتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی۔ حضرت بایزید کا قول ہے کہ راہ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو مادر زاد ہو، اس کے بعد چشم بینا اور اس کے بعد گوش ہوش، لیکن اگر یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہوں تو پھر اچانک مر جانا بہتر ہے۔ جب آپ مکتب میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی کہ ان اشکر لی والوالدیک، یعنی میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا، اس وقت اپنی والدہ سے آ کر عرض کیا کہ مجھ سے 2 ہستیوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لیں تاکہ میں آپ کا شکر کرتا رہوں، یا پھر خدا کے سپرد کر دیں تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے اور وہیں ذکر و شغل کو جز و حیات بنا لیا، اور مکمل 3 سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزار دی۔ اس عرصہ میں یاد الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ 170 مشائخ سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے فیوز سے سیراب ہوئے۔ انہی مشائخ میں حضرت امام جعفر صادق بھی شامل ہیں۔ حالات: ایک مرتبہ آپ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ بایزید فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر نے فرمایا کہ اتنے عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا۔ آپ نے عرض کیا طاق تو کیا، میں نے آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت امام جعفر نے فرمایا اب تم مکمل ہو چکے، لہٰذا بستام واپس چلے جاؤ۔ ایک مقام پر آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو جس وقت آپ ان کے نزدیک ہو گئے تو دیکھا کہ انہوں نے کعبہ کی جانب تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر آپ ملاقات کے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ طریقت کے درجوں کو جانتا ہے تو شریعت کے منافی کام نہ کرتا۔ آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مسجد جاتے وقت راستہ میں بھی نہ تھوکتے۔ سفر حج میں چند قدموں کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں انسان ایک دم پہنچ جائے۔ اس طرح آپ پورے 12 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، لیکن حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے، اور فرمایا کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ حج کے طفیل میں مدینہ منورہ جاؤں۔ اس کی زیارت کے لیے انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر حاضر ہوں گا۔ چنانچہ جب دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو 100 افراد آپ کے ہمراہ ہو گئے، لیکن آپ نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک دن نماز فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو خدا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ میری پرستش نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی لوگ آپ کو پاگل سمجھ کر کنارہ کش ہو گئے، لیکن در حقیقت یہ الفاظ آپ نے لسان غیب سے فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ راہ میں آپ کو ایک ایسی کھوپڑی پڑی ہوئی مل گئی جس پر یہ تحریر تھا
سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، یعنی وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ پڑھتے ہی آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد اس کھوپڑی کو بوسہ دے کر فرمایا کہ یہ ایسے صوفی کی ہے جو ذکر الہی میں اس درجہ سرگرداں ہو گیا کہ نہ تو کان رہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بات سنے، نہ زبان جس سے اس کا ذکر کر سکے، اور نہ آنکھ جس سے اس کا جمال دیکھ سکے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم رات کو سکون اور چین کے ساتھ نیند لے کر اہل قافلہ سے پیچھے رہ جاتے ہو، اور آپ نے جواب دیا کہ پوری رات سکون کی نیند لینے کے بعد اہل قافلہ سے بچھڑ کر جو پہلے منزل پر پہنچ جائے وہی کامل ہوتا ہے۔ یہ سن کر ذوالنون نے کہا کہ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ انہیں مبارک فرمائے۔ مدینہ منورہ سے سفر میں آپ نے اپنے اونٹ پر بے حد بوجھ لاد لیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ جانور پر اس قدر بوجھ لادنا شان بزرگی کے خلاف ہے، تو فرمایا کہ پہلے آپ لوگ غور سے دیکھ لیں کہ بوجھ اونٹ کے اوپر ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پورا بار اونٹ کی کمر سے اوپر تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی، اور یہ ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ان حالات میں بھلا میں تمہارے ہمراہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور جب زیارت مدینہ سے فارغ ہوئے اور والدہ کی خدمت کا تصور آیا تو بستام کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب اہل شہر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو کافی فاصلہ پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ لیکن اس وقت آپ کو یہ پریشانی ہو گئی کہ اگر لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں تو یاد الہی میں غفلت ہوگی، لہٰذا آپ نے ان لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ رمضان کے باوجود دکان سے کھانا خرید کر کھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی تمام عقیدت مند واپس ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اجازت شرعی پر عمل کیا، لیکن لوگ مجھے برا سمجھ کر منحرف ہو گئے۔ جب سفر سے واپسی میں مکان کے دروازے پر پہنچے تو دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ وضو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھیں کہ یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر پہلے تو آپ روتے رہے، پھر دروازے پر دستک دی تو والدہ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا کہ آپ کا مسافر۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول کر ملاقات کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور غم سے کمر جھک گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کام کو میں نے بعد کے لیے چھوڑا تھا وہ پہلے ہی ہو گیا، اور وہ میری والدہ کی خوشنودی تھی۔ والدہ کی برکت۔ آپ فرمایا کرتے کہ مجھے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے سب والدہ کی اطاعت سے حاصل ہوئے۔ ایک مرتبہ میری والدہ نے رات کو پانی مانگا، لیکن اتفاق سے اس وقت گھر میں قطن پانی نہیں تھا، چنانچہ میں گھڑا لے کر نہر سے پانی لایا۔ میری آمد و رفت کی تاخیر کی وجہ سے والدہ کو پھر نیند آ گئی، اور میں رات بھر پانی لیے کھڑا رہا، حتیٰ کہ شدید سردی کی وجہ سے پانی پیالے میں منجمد ہو گیا۔ اور جب والدہ کی بیداری کے بعد میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا تم نے پانی رکھ دیا ہوتا، اتنی دیر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے عرض کیا کہ محض اس خوف سے کھڑا رہا کہ مبادا آپ کہیں بیدار ہو کر پانی نہ پی پائیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے دعائیں دیں۔ اسی طرح ایک رات والدہ نے فرمایا کہ دروازے کا ایک پھٹ کھول دو، لیکن میں رات بھر اسی پریشانی میں کھڑا رہا کہ نامعلوم داہنا پٹ کھولوں یا بایاں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے خلاف غلط پٹ کھل گیا تو حکم عدولی میں شمار ہوگا۔ چنانچہ انہی خدمتوں کی برکت سے یہ مراتب مجھ کو حاصل ہوئے۔ ریاضت۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں نے 12 سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے تپایا اور ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹتا رہا، جس کے بعد میرا نفس آئینہ بن گیا۔ پھر 5 سال مختلف قسم کی عبادات سے اس پر کلی چڑھاتا رہا۔ پھر 1 سال تک جب میں نے خود اعتمادی کی نظر سے اس کا مشاہدہ کیا تو اس میں تکبر و خود پسندی کا مادہ موجود پایا۔ چنانچہ پھر 5 سال تک سعی بسیار کے بعد اس کو مسلمان بنایا، اور جب اس میں خلائق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا، اور نماز جنازہ پڑھ کر ان سے اس طرح کنارہ کش ہو گیا جس طرح لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے لیے مردے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔
آپ مسجد میں داخلے سے قبل دروازے پر کھڑے ہو کر گریازاری کرتے رہتے تھے۔ جب وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ میں خود کو حائض عورت کی طرح نجس تصور کرتے ہوئے روتا رہوں کہ کہیں داخلے سے مسجد نجس نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ سفر حج پر روانہ ہو کر چند منزل پہنچنے کے بعد پھر واپس آ گئے، اور جب لوگوں نے ارادہ توڑنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی مل گیا اور اس نے مجھے اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ خدا کو بستام میں چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ حج کے سفر میں کسی نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ فرمایا حج کا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ رقم ہے؟ فرمایا 200 دینار۔ اس نے عرض کیا کہ میں مفلس ہوں اور عیالدار ہوں، لہٰذا یہ رقم مجھ کو دے کر 7 مرتبہ میرا طواف کر لیجئے، تو اسی طرح آپ کا حج ہو جائے گا۔ آپ نے اسی کے کہنے پر یہ عمل کیا اور وہ رقم لے کر رخصت ہو گیا۔ جب آپ کے مراتب میں اضافہ ہونے لگا اور آپ کا کلام عوام کے ذہنوں سے بالا تر ہو گیا تو آپ کو 7 مرتبہ بستام سے نکالا گیا، اور جب آپ نے نکالنے کی وجہ پوچھی تو کہا گیا کہ تم نہایت برے انسان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جس شہر کا سب سے بڑا انسان باجزید ہو وہ شہر سب سے اچھا ہے۔ ایک شب آپ عبادت خانہ کے چھت پر پہنچے اور دیوار پکڑ کر پوری رات خاموش کھڑے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب میں خون آ گیا، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس کی 2 وجوہ ہیں۔ اول یہ کہ آج میں خدا کی عبادت نہیں کر سکا، دوم یہ کہ ایام طفولیت میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، چنانچہ ان دونوں چیزوں سے ایسا خوف زدہ تھا کہ میرا قلب خون ہو گیا، اور وہ خون پیشاب کے راستے سے نکلا۔ عبادت کے اوقات میں آپ کو یہ خوف لاحق رہتا کہ کہیں کسی کی آواز سے میری عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے، اس لیے مکان کے تمام سوراخ بند کر دیے تھے۔ عیسیٰ بستامی کا قول ہے کہ میں 30 سال آپ کے ساتھ رہا لیکن کبھی آپ کو بات کرتے نہیں دیکھا، اور آپ کی یہ عادت تھی کہ زانوں میں سر دیے رہتے، اور جب سر اٹھاتے تو پھر فوراً ہی سرد آہ کھینچ کر زانوں پر رکھ لیتے۔ اور حضرت سہلکی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بستامی نے جیسا بیان کیا وہ قبض کی کیفیت ہوگی، ویسے آپ حالت بست میں لوگوں سے باتیں کرتے اور فیض بھی پہنچاتے تھے۔ کیفیت وجد۔ ایک مرتبہ حالت وجد میں آپ نے کہہ دیا سبحانی معاظم شانی، یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے۔ اور جب اختتام وجد کے بعد ارادت مندوں نے سوال کیا کہ یہ جملہ آپ نے کیوں کہا، فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں کہ میں نے ایسا کوئی جملہ کہا ہو، لیکن آئندہ اس قسم کا جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر ڈالنا۔ اس کے بعد دوبارہ حالت وجد میں پھر آپ نے یہی جملہ کہا، جس پر آپ کے مریدین قتل کر دینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن پورے مکان میں انہیں ہر سمت باجزید ہی باجزید نظر آئے، اور جب انہوں نے چھریاں چلانی شروع کی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی پر چھریاں چل رہی ہوں، اور آپ کے اوپر اس کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر جب کچھ وقفہ کے بعد وہ صورت رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی تو دیکھا کہ آپ محراب میں کھڑے ہیں، اور جب مریدین نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اصل باجزید تو میں ہوں، اور جن کو تم نے دیکھا وہ باجزید نہیں تھے۔ اور اگر کوئی معترض یہ کہے کہ انسانی جسم اس قدر طویل کیسے ہو سکتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ حضرت آدم جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور طوالت کی وجہ سے ان کا سر آسمان سے ٹکراتا تھا، اور جب حکم الہی سے حضرت جبرائیل نے ان کے سر پر اپنا مکہ مارا، اس وقت آپ کا قد چھوٹا ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اس کو بڑے جسم کو چھوٹا کر دینے پر قدرت ہے تو چھوٹے جسم کو بھی بڑا کر دینا اس کی قدرت میں داخل ہے۔ اس طرح جب تک بچہ شکم مادر میں رہتا ہے تو اس کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن ولادت ہوتے ہی وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے مراتب کی واقفیت بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک لال رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ تو بہت ہی لطیف ہے، چنانچہ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، اور اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے اپنی یاد آپ کے قلب سے نکال دی، لیکن اس کے بعد آپ نے قسم کھا لی کہ اب کہیں بستام کا پھل نہیں کھاؤں گا۔ غلط فہمی۔ ایک مرتبہ آپ کو یہ تصور ہو گیا کہ میں بہت بڑا بزرگ اور شیخ وقت ہو گیا ہوں،
لیکن اسی کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ میرا یہ جملہ فخر و تکبر کا نہ ہے۔ چنانچہ فوراً خراسان کا رخ کیا اور اچانک منزل پر پہنچ کر دعا کی کہ اے اللہ، جب تک ایسے کامل بندے کو نہیں بھیجے گا جو مجھ کو میری حقیقت سے روشناس کرا سکے، اس وقت تک یہیں پڑا رہوں گا۔ اور جب 3 شب روز اسی طرح گزر گئے تو چوتھے دن ایک شخص اونٹ پر آیا جس کو آپ نے ٹھہرنے کا اشارہ کیا، لیکن اس اشارے کے ساتھ اونٹ کے پاؤں زمین میں دھنستے چلے گئے، اور جو اس پر سوار تھا اس نے غصے کے انداز میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی کھلی ہوئی آنکھ بند کر لوں اور بند آنکھ کھول دوں اور باجزید سمیت پورے بسطام کو غرق کر دوں؟ یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ گئے اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جس وقت تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس وقت میں یہاں سے 3000 میل دور تھا، اور اس وقت میں سیدھا وہیں سے چلا آیا ہوں، لہٰذا تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اپنے قلب کی نگرانی کرتے رہو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ آپ مسجد میں 40 برس مقیم رہے، لیکن اس درجہ محتاط تھے کہ مسجد کا اور مسجد سے باہر کا لباس جدا جدا ہوتا تھا، اور اس میں سوائے مسجد کی دیوار کے آپ نے کسی چیز سے ٹیک نہیں لگائی۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں نے 40 برس تک عام انسانوں کی غذا چکھی تک نہیں، کیونکہ میرا رزق کہیں اور سے آتا تھا، اور اس دوران اپنے قلب کی نگرانی میں مصروف رہا۔ اس کے بعد جب غور کیا تو ہر سمت بندگی اور خدائی نظر آئی۔ پھر 30 سال تک خدا کی جستجو میں گزارے۔ اس کے بعد خدا کو طالب اور خود کو مطلوب پایا، اور اب 30 سال سے یہ کیفیت ہے کہ جب خدا کا نام لینا چاہتا ہوں تو پہلے 3 مرتبہ اپنی زبان کو دھو لیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا کی جستجو میں سب سے زیادہ دشوار مقام آپ کو کیا نظر آیا؟ فرمایا کہ خدا کی اعانت کے بغیر قلب کو اس طرح متوجہ کرنا بہت دشوار ہے، اور جب اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر سعی کے بغیر بھی قلب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور مجھے اس وقت ایک خاص کشش سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اللہ نے وہ مراتب عطا کیے جو آپ پر بھی ظاہر ہیں، اور ظاہر میں بھی اس کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اور جس وقت آپ کے اوپر خوف طاری ہوتا تو پیشاب میں خون آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے مراقبہ سے سر اٹھا کر فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز مل جائے، لیکن نہیں مل سکی۔ حضرت بوتراب بخشی کا ایک ارادت مند اپنی ریاضت کے اعتبار سے بہت بلند تھا، اور آپ اس سے یہ فرمایا کرتے کہ حضرت باجزید کی صحبت تیرے لیے زیادہ سود مند ہوگی، لیکن وہ عرض کرتا کہ میں تو باجزید کے خدا کو دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہوں، ان سے بھلا مجھے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت بوتراب نے فرمایا کہ ابھی تک تو نے اپنے پیمانے کے مطابق خدا کا دیدار کیا ہے، لیکن ان کی توجہ کے بعد ایسا دیدار ہوگا جس طرح دیدار کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مختلف طریقوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ محشر میں ایک خاص تجلی تو حضرت صدیق اکبر پر ڈالے گا اور ایک خاص تجلی پوری مخلوق پر۔ یہ سننے کے بعد اس مرید کے قلب میں حضرت باجزید کا اشتیاق دیدار پیدا ہوا، اور اپنے مرشد کے ہمراہ جس وقت آپ کے مکان پر پہنچا تو آپ کہیں سے پانی بھرنے گئے ہوئے تھے، اور جب یہ دونوں ان کی تلاش میں چل دیے تو دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں گھڑا اور ایک ہاتھ میں پوستین لٹکائے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس مرید پر آپ کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ کپ کپی کی وجہ سے زمین پر گر پڑا اور وہیں دم نکل گیا۔ اور جب حضرت بوتراب نے کہا کہ آپ نے ایک ہی نظر میں کام ختم کر دیا، آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کشف کا ایک خاص مقام باقی رہ گیا تھا جو اس وقت اس کو حاصل ہوا، لیکن وہ برداشت نہ کرتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ جس طرح مصر کی عورتیں حسن یوسف کی تاب نہ لا کر اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھتی تھیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ نے جب آپ کو یہ تحریر کیا کہ آپ کی ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو ایک جامعہ ذلی سے ایسا مست ہو گیا کہ اس کی مستی ابد تک ختم نہ ہونے والی ہے، آپ نے جواب میں تحریر کیا کہ یہاں ایک ایسا فرد بھی موجود ہے جو ازل و ابد کے بحر بیکراں کو پی کر بھی یہی کہتا ہے کہ کچھ اور مل جائے۔ پھر ایک مرتبہ یحییٰ بن معاذ نے تحریر کیا کہ میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت بتاؤں گا جب ہم دونوں شجر طوبہ کے نیچے کھڑے ہوں گے۔
اور قاصد کو ایک ٹکیا روٹی دے کر یہ ہدایت بھی کر دی کہ حضرت باجزید سے کہنا کہ اس کو کھا لے کہ آب زمزم سے گوندھی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت باجزید نے لکھا کہ جس جگہ خدا کو یاد کیا جاتا ہے وہاں جنت اور توبہ دونوں موجود ہوتے ہیں، اور ٹکیا اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ آب زمزم سے گوندھنے کی فضیلت اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ کیسے معلوم کہ جو بیج بویا گیا تھا وہ کسب حلال کا تھا یا کسب حرام کا؟ اس لیے کہ اس کے کل حلال ہونے میں مجھ کو شک ہے۔ اس جواب کے بعد یحییٰ بن معاذ بعد نماز عشاء بغرض ملاقات بستام پہنچے، لیکن یہ خیال کر کے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، اور کسی جگہ مقیم ہو گئے، اور صبح کو جب آپ کے یہاں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ قبرستان میں ہیں۔ چنانچہ جب حضرت یحییٰ قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ آپ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہوئے مصروف عبادت ہیں، اور ایسا محسوس ہوا کہ جسے پوری رات اسی طرح کھڑے ہوئے گزری۔ پھر فراغت کے بعد جب اچھی طرح دن نکل آیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی کہ اعوذ بک ان سلق من حاز المقام، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں اس بات کی کہ میں تجھ سے اس مقام کا حال دریافت کروں۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ نے پیش قدمی کرتے ہوئے سلام کیا اور رات کے واقعات دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بیش مدارج عطا کرنے چاہے، لیکن وہ سب حجاب کے تھے، اس لیے میں نے قبول نہیں کیے۔ پھر حضرت یحییٰ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معرفت کیوں نہیں طلب کی؟ یہ سنتے ہی آپ نے چیخ کر کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس شے سے واقف ہو جاؤں جس کے لیے میری تمنا یہ ہے کہ خدا کے سوا اس سے کوئی واقف نہ ہو۔ اور یہ بات سوچ لو کہ جہاں معرفت خداوندی کا وجود ہو وہاں مجھ جیسے گنہگار کا گزر کہاں، کیونکہ یہ خدا کی مرضی میں شامل ہے کہ معرفت کو اس کے علاوہ کوئی جان نہ سکے۔ پھر حضرت یحییٰ نے عرض کیا کہ آج کے شب جو مراتب آپ کو عطا ہوئے ان کا کچھ فیض مجھے بھی پہنچا دیجیے۔ حضرت باجزید نے فرمایا کہ اگر تجھ کو صفات آدم، قدس جبرائیل، خلت ابراہیم، شوق موسیٰ، پاکیزگی عیسیٰ اور حب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب ہی کچھ عطا کر دیے جائیں، جب بھی خوش نہ ہونا، کیونکہ یہ سب حجابات ہیں، بس صرف خدا ہی کو خدا سے طلب کرتے رہنا تاکہ سب کچھ حاصل ہو جائے۔ حضرت ذوالنون نے آپ کی خدمت میں ایک جائے نماز ارسال کی تو آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، البتہ ایک مسند کی ضرورت ہے، یعنی اب ایسا بے نیاز ہو چکا ہوں کہ مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔ اور جب انہوں نے نفیس قسم کی مسند بھجوائی تو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جس کے پاس الطاف خداوندی کی مسند موجود ہو اس کو دنیاوی مسند کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ وہ دور تھا جب کہ آپ نہایت ضعیف و پریشان حال تھے، اور اگر مسند قبول کر لیتے تو جائز تھا، لیکن ازرو تقوی دونوں چیزیں واپس کر دیں۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں سردیوں کی رات میں گجڑی اوڑے ہوئے یخ بستہ پانی سے غسل کر کے صبح تک وہی بھیگی ہوئی گجڑی اس نیت سے اوڑے رکھی کہ جرم میں نفس کو اور بھی زیادہ سردی کا سامنا کرنا پڑے، اور اس دن سے یہ معمول بنا لیا کہ دن میں 70 مرتبہ غسل کرتا ہوں اور ہر مرتبہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لائے کہ ایک بستامی نوجوان بربت بجا رہا تھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر لا حول پڑھی، اور اس نوجوان نے بربت کو اتنی زور سے آپ کے سر پر دے مارا کہ آپ کا سر پھٹ گیا اور بربت ٹوٹ گیا۔ لیکن آپ نے گھر آ کر اس نوجوان کو بربت کی قیمت اور کچھ حلوہ وغیرہ بھیجتے ہوئے پیغام دیا کہ اس رقم سے دوسرا بربت خرید لو اور حلوہ وغیرہ خود کھاؤ تاکہ شکستہ بربت کا غم دور ہو جائے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے حاضر ہو کر معذرت طلب کی اور ہمیشہ کے لیے وہ اور اس کا ایک ساتھی طائب ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ ارادت مندوں کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا آ گیا، چنانچہ آپ نے اور مریدین نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ کتا نکل گیا۔ اسی وقت کسی مرید نے پوچھا کہ جب خدا نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر آپ نے کتے کے لیے راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتے کو ہم پر برتری حاصل ہے، اور یہ بات خلاف عقل ہے اور خلاف شرع بھی۔ آپ نے جواب دیا کہ اس کتے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ازل میں مجھ کو کتا اور آپ کو سلطان العارفین کیوں بنایا گیا؟
اور اس میں میرا کیا قصور تھا اور آپ کی کیا فضیلت تھی؟ چنانچہ میں نے اس خیال سے کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے کتے پر فضیلت عطا کر دی، اس لیے میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور مرتبہ راہ میں کتا ملا تو آپ نے دامن سمیٹ لیا، جس پر کتے نے عرض کیا کہ آپ نے دامن کیوں بچا لیا؟ اس لیے کہ اگر میں بھیگا ہوا نہیں ہوں تو مجھ سے ناپاکی کا خطرہ نہیں، اور اگر بھیگا ہوا ہوتا تو آپ اپنے کپڑے پاک کر سکتے تھے۔ لیکن یہ تکبر جس کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، یہ تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، اسی لیے کہ تیرا ظاہر نجس ہے اور میرا باطن، لہٰذا ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کچھ پاکیزگی میرے باطن کو بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن کتے نے کہا کہ ہم دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، کیونکہ میں مردود ہوں اور آپ مقبول بارگاہ۔ دوسرا یہ کہ میں دوسرے دن کے لیے ایک ہڈی بھی جمع نہیں کرتا اور آپ سال بھر کا غلہ جمع کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صدحیف، جب میں کتے کے ہمراہ رہنے کے قابل بھی نہیں تو پھر خدا کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اور پاک ہے وہ اللہ جو بدترین مخلوق کی باتوں سے بہترین مخلوق کو درس عبرت دیتا ہے۔ ایک شخص 30 سال تک آپ کی صحبت میں عبادت کرتا رہا اور ایک دن آپ سے عرض کیا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ کی تعلیم مجھ پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی شکل سے تیرے اوپر اثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ تیرے لیے قابل قبول نہ ہوگی۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ داڑھی مونچھ اور سر کے بال منڈا کر اور ایک کمبل اوڑھ کر ایک تھیلے میں اخروٹ بھر لے اور ایک ایسی جگہ جا بیٹھ جہاں بہت لوگ تجھ سے واقف ہوں، اور بچوں سے کہہ دے کہ جو بچہ مجھے ایک تھپڑ مارے گا اس کو ایک اخروٹ دوں گا، بس یہی تیرا واحد علاج ہے، اس لیے کہ ابھی تجھے اپنے نفس پر قابو حاصل نہیں ہو سکا۔ اس نے جواب میں کہا، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات اگر کسی کافر کی زبان سے ادا ہوتے تو وہ مسلمان ہو جاتا، لیکن تو اس لیے مشرک ہو گیا کہ تو نے عظمت خداوندی کے بجائے اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ یہ سن کر اس نے عرض کیا کہ آپ کی بتائی ہوئی ترکیب میرے لیے قابل قبول نہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ حضرت شفیق بلخی کا ایک ارادت مند سفر حج پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت بایزید کے یہاں شرف نیاز کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کس سے بیعت ہو، اور جب اس نے اپنے مرشد کا نام بتایا تو فرمایا کہ تمہارے مرشد کے اقوال و اعمال کیا ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ ان کا عمل تو یہ ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر متوکل علی اللہ ہو گئے ہیں، اور قول یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہونے سے غلہ پیدا نہ ہو اور پوری مخلوق میری عیال میں داخل ہو جب بھی میں توکل ترک نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت بایزید نے فرمایا کہ وہ تو بہت کافر و مشرک ہے، اور اگر میں پرندہ بن جاؤں جب بھی اس کے شہر کا رخ نہ کروں، لہٰذا اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ صرف 2 روٹیوں کی خاطر تو خدا کو آزماتا ہے، اور جب بھوک لگے تو کسی سے مانگ کر کھا لینا، توکل کو رسوا نہ کرنا، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں تیری وجہ سے تیرا شہر تباہ نہ ہو جائے۔ یہ سن کر ان کا مرید حج کا قصد ترک کر کے حضرت بایزید کا پیغام لے کر حضرت شفیق کی خدمت میں پہنچا، اور جب حضرت شفیق نے اس پیغام پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ وہ عیب واقعی ان کے اندر موجود ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کہ حضرت بایزید سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اگر مجھ میں یہ خامی ہے تو پھر آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ چنانچہ اس مرید نے دوبارہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر یہی سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا، یہ اس کی دوسری بے وقوفی ہے، لیکن میں جو کچھ جواب دوں گا وہ تیرے فہم سے بالا تر ہیں، لہٰذا کاغذ پر تحریر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بایزید کچھ بھی نہیں، اور کاغذ لپیٹ کر اس کو دے دیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بایزید کچھ نہیں تو اس کے اوصاف کیا ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کا مرتبہ دریافت کرنا بے سود ہے، اور توکل و اخلاص تو سب مخلوق کی باتیں ہیں، تو ہماری شہرت تو اللہ کے اخلاق سے ہونی چاہیے نہ کہ توکل سے۔ چنانچہ جب وہ مرید پیغام لے کر پہنچا تو حضرت شفیق بالکل لب مرگ تھے اور کاغذ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت احمد خضرویہ اپنے 1000 مرشدین کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے مریدین میں سے ایک مرید بہت ہی صاحب فضل و کمال تھا، اور اس کی کیفیت تھی کہ ہوا میں اڑتا اور پانی پر چلتا تھا۔
چنانچہ جس وقت یہ جماعت باجزید کے در دولت پر پہنچی تو حضرت احمد نے مریدین کو یہ حکم دیا کہ جس میں حضرت باجزید کے دیدار کی طاقت ہو بس وہی میرے ہمراہ آئے اور باقی سب لوگ ٹھہر جائیں۔ لیکن سبھی نے آپ کے اشتیاق دید کا اظہار کیا، اور جب حضرت باجزید کے گھر پہنچے تو جوتے اتارنے کی جگہ پر آپ نے عصا رکھ دیے، اور جب سب آپ کے سامنے پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ تمہارا وہ مرید کہاں ہے جو سب سے افضل ترین ہے، اور وہ باہر کیوں کھڑا رہ گیا؟ اس کو بھی اندر بلا لو۔ چنانچہ جب اس کو بھی اندر بلا لیا گیا تو آپ نے حضرت احمد سے پوچھا کہ آپ کب تک دنیا کی سیر و سیاحت میں مشغول رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پانی کی ایک جگہ ٹھہر جانے سے بدبو پیدا ہو کر رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ پھر دریا کیوں نہیں بن جاتے جس میں نہ کبھی بدبو پیدا ہو اور نہ کبھی رنگ تبدیل ہو؟ اس کے بعد پھر معرفت کے متعلق کچھ دوسری گفتگو ہوتی رہی، جس پر حضرت احمد نے عرض کیا کہ آپ کی باتیں میرے فہم سے بالاتر ہیں، انہیں ذرا وضاحت سے بیان فرمائیں تاکہ میں سمجھ سکوں۔ چنانچہ آپ نے اس انداز سے گفتگو فرمائی کہ ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئیں، اور جب آپ خاموش ہو گئے تو حضرت احمد نے سوال کیا کہ میں نے آپ کے مکان کے سامنے ابلیس کو پھانسی پر لٹکتے دیکھا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت باجزید نے فرمایا، سزا میں نے بستام میں آ گیا اور اسی کی بساط میں داخل نہ ہوگا۔ وہ وعدہ خلافی کرتے ہوئے ایک شخص کو فریب دینے بستام میں آ گیا اور اسی کی سمیت میں نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس عورتوں کا اجتماع کیوں رہتا ہے اور اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ یہ ملائکہ ہیں جن کو میں علمی مسائل سمجھاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک شب اول فلک کے ملائکہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہمراہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میری زبان میں وہ طاقت نہیں جس سے میں ذکر الہی کر سکوں، لیکن اس کے باوجود رفتہ رفتہ 7 افلاک کے ملائکہ میرے پاس جمع ہو گئے، اور سب نے وہی خواہش ظاہر کی جو فلک کے اول کے فرشتوں نے کی تھی، اور میں نے سب کو پہلے جیسا جواب دیا۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ ذکر الہی کی طاقت آپ میں کب تک پیدا ہوگی تو میں نے کہا کہ قیامت کو جب سزا و جزا ختم ہو جائیں گے اور میں طواف عرش کرتا ہوا اللہ اللہ کہہ رہا ہوں گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شب اچانک میرا مکان منور ہو گیا اور میں نے آواز دے کر کہا کہ اگر ابلیس کی حرکت ہے تو میں اپنی بزرگی اور بلند ہمتی کی وجہ سے اس کے فریب میں نہیں آ سکتا، اور اگر مقربین کی جانب سے یہ نور ہے تو مجھے خدمت کا موقع عطا کیجیے تاکہ میں بھی مراتب کرامت حاصل کر سکوں۔ ایک شب آپ کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی تو خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کیا چیز موجود ہے۔ چنانچہ انگور کا ایک خوشہ نکلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی کو دے دو۔ اس کے بعد آپ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی اور ذکر و شغل میں لذت محسوس ہونے لگی۔ ایک یہودی جو آپ کا پڑوسی تھا وہ کہیں سفر میں چلا گیا اور افلاس کی وجہ سے اس کی بیوی چراغ تک روشن نہیں کر سکتی تھی، اور تاریکی کی وجہ سے اس کا بچہ تمام رات روتا رہتا تھا۔ چنانچہ آپ ہر رات اس کے یہاں چراغ رکھ آتے، اور جس وقت وہ یہودی سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر اس نے کہا یہ بات کس قدر افسوسناک ہے کہ اتنا عظیم بزرگ ہمارا پڑوسی ہو اور ہم گمراہی میں زندگی گزار دیں۔ چنانچہ میاں بیوی آپ کے ہاتھ پر مشرف بے اسلام ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی آتش پرست سے مسلمان ہونے کی تبلیغ کی گئی تو اس نے جواب دیا کہ اگر اسلام اس کا نام ہے جو حضرت باجزید کو حاصل ہے تو اس کی مجھ میں طاقت نہیں، اور جس طرح کہ تم سب لوگ مسلمان ہو تو مجھے اعتماد نہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ تشریف فرما تھے تو اچانک ایک مرید سے فرمایا کہ خدا کا دوست آ رہا ہے، چل کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور جب سب لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم ہروی ہیں جو خچر پر سوار چلے آ رہے تھے، اور حضرت باجزید نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے استقبال کا من جانب اللہ حکم ملا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اس بارگاہ میں میں آپ کو اپنا شفیع بنا لوں۔ یہ سن کر انہوں نے جواب دیا کہ اگر پہلی شفاعت تمہیں اور آخری شفاعت مجھے عطا کی جائے جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مقابلہ میں اس کا مرتبہ ایک مشت خاک بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا جس پر انواع و اقسام کے لذیذ اور اعلیٰ کھانے چنے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت ابراہیم کے ہمراہ کھانا کھایا۔
لیکن حضرت ابراہیم کے قلب میں خیال گزرا کہ حضرت باجزید جیسے شیخ دوراں کو ایسے کھانوں سے احتراز کرنا چاہیے، اور حضرت باجزید کو آپ کی نیت کا اندازہ ہو گیا، تو آپ نے کھانے کے بعد ان کو اپنے ہمراہ ایک کونا میں لے جا کر دیوار پر ہاتھ مارا تو ایک ایسا دروازہ نمودار ہوا جس کے سامنے بہت بڑا دریا ٹھاٹھیں مار رہا تھا، اور حضرت باجزید نے ان سے کہا کہ چلیے ہم دونوں اس میں غسل کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ مرتبہ مجھے عطا نہیں فرمایا۔ یہ جواب سن کر آپ نے ان سے کہا کہ جس جو کی روٹی تمہاری غذا ہے وہ تو جو ہیں جن کو جانور کھاتے ہیں اور لید کرتے ہیں، لیکن تم اس کے باوجود بھی یہ تصور کرتے ہو کہ عمدہ و لذیذ کھانا کھانے والا کبھی اہل تقوی نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم ہیروی بہت ناتم ہوئے اور معافی طلب کی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے قحط سے عاجز آ کر آپ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے مراقبہ میں سے سر اٹھا کر فرمایا کہ جا کر پرنالوں کو درست کر لو، بارش آنے والی ہے۔ چنانچہ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہو گئی اور ایک دن رات مسلسل پانی برستا رہا۔ ایک دن آپ نے اپنے پاؤں پھیلائے تو ایک مرید نے بھی پھیلا لیے، اور جب آپ نے سمیٹے تو اس نے بھی سمیٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں شل ہو کر رہ گئے، اور موت کے وقت تک یہی حالت رہی، کیونکہ اس نے مرشد کے پاؤں پھیلانے کو ایک معمولی بات سمجھا تھا۔ ایک شخص جو آپ کی عظمت و کرامت سے منکر تھا، اس نے عرض کیا کہ مجھے رموز خداوندی سے آگاہ فرمائیں۔ آپ نے اس کی بدباطنی کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں پہاڑ پر میرا ایک دوست مقیم ہے، اس سے جا کر اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ چنانچہ یہ شخص جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا محیب قسم کا اژدہا وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس کو دیکھتے ہی مارے خوف کے بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آئے تو حضرت باجزید کی خدمت میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ جب آپ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، تم مخلوق سے اس قدر خائف ہو گئے اور خالق کی ہیبت نے تمہارے قلب میں قطعاً اثر نہیں کیا، اس بنیاد پر مجھ سے رموز خداوندی معلوم کرنے آئے تھے۔ اس طرح ایک انگریز بھی آپ کی کرامتوں کو دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ ایسی کرامتیں تو میں بھی پیش کر سکتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب ایک مرتبہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو چونکہ آپ اس کی بیہودہ باتوں سے واقف تھے، اس لیے ایک آہ کھینچی کہ وہ غش کھا کر گر پڑا، اور 3 شب روز اسی حالت میں گزر گئے، حتیٰ کہ حوائج ضروریہ بھی کپڑوں میں ہی پوری کرتا رہا، اور اس کو متعلق خبر نہیں ہوئی۔ پھر ہوش میں آنے کے بعد جب نہاد ہو کر آپ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ ہاتھی کا بوجھ گدھے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ حضرت شیخ ابو سعید میخوارانی آپ کی خدمت میں بغرض امتحان حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی نیت بھانپ کر فرمایا کہ تم ابو سعید رائی کے پاس چلے جاؤ، وہ میرا مرید بھی ہے، میں نے اپنی تمام ولایت اسی کے حوالے کر دی ہے۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ مشغول عبادت ہیں، لہٰذا یہ انتظار میں کھڑے رہے، اور فراغت عبادت کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تو آپ نے عرض کیا کہ تازہ انگور۔ چنانچہ ابو سعید رائی نے ایک چھڑی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک اپنے اور ان کے قریب زمین میں دفن کر دیے، اور تھوڑے ہی وقفہ میں دونوں مقامات سے انگور کے سرسبز درخت نمودار ہونے شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان میں انگور بھی لگ گئے۔ فرق صرف یہ رہا کہ ابو سعید میخوارانی کے قریب درخت میں سیاہ اور ابو سعید رائی کے قریب درخت میں نہایت سفید قسم کے انگور تھے۔ اور جب ابو سعید میخوارانی نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مجھے تو صدق و یقین کا درجہ حاصل ہوا اور تمہیں امتحان منظور تھا، اس لیے اللہ نے دونوں درختوں سے دونوں کی قلبی کیفیت ظاہر فرما دی۔ اس کے بعد آپ نے کمبل دے کر یہ ہدایت کر دی کہ اس کو بحفاظت رکھنا اور کہیں گم نہ کر دینا۔ چنانچہ وہ کمبل لے کر حج کرنے چلے گئے، لیکن کمبل انتہائی احتیاط کے باوجود بھی عرفات میں گم ہو گیا، اور جب بستام واپس آئے تو دیکھا وہی کمبل ابو سعید رائی کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے جب آپ سے سوال کیا کہ آپ کا مرشد کون ہے، فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت، اس لیے کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں تھا کہ ایک بڑھیا سر پر آٹا رکھے ہوئے ملی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ آٹا میرے مکان تک پہنچا دو۔ اسی دوران مجھے ایک شیر نظر آ گیا
اور میں نے آٹا اس کی کمر پر رکھ کر بڑھیا سے کہا جاؤ یہ تمہارے گھر پہنچا دے گا، لیکن تم یہ بتاتی جاؤ کہ شہر میں جا کر لوگوں سے کیا کہو گی۔ بڑھیا نے کہا کہ میں یہ کہوں گی کہ آج جنگل میں میری ملاقات ایک خود نما ظالم سے ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے خود نما ظالم کا خطاب کیوں دیا؟ بڑھیا نے کہا کہ شریعت نے شیر کو مکلف نہیں بنایا اور تم ایک غیر مکلف کی پشت پر اپنا بوجھ لاد رہے ہو، اور یہ ظلم نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور دوسرا عیب تمہارے اندر یہ ہے کہ تم خود لوگوں پر صاحب کرامت ظاہر کرنا چاہتے ہو، اور اسی کا نام خود نمائی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑھیا کی بات سے ایسی نصیحت و عبرت حاصل کی کہ ہمیشہ کے لیے ایسی چیزوں کے اظہار سے توبہ کر لی۔ بس اس وجہ سے اس بڑھیا کو اپنا مرشد تسلیم کرتا ہوں، اور اب میری حالت یہ ہے کہ ہر کرامت پر میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کا طالب ہوں، اور اس تصدیق کے لیے اس دن سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے جس پر سبز حروف میں یہ کلمات تحریر ہوتے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ 5 شہادتیں میری کرامت کی شاہد ہیں۔ حضرت احمد خضرویہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں جمال خداوندی سے میں مشرف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب تو ہم سے اپنی ضروریات کی چیزیں طلب کرتے ہو، لیکن باجزید ہم سے ہمیں مانگتا ہے۔ ایک مرتبہ شفیق بلخی اور ابو تراب بخشی حضرت باجزید سے ملاقات کرنے پہنچے تو آپ نے دسترخوان پر کھانا رکھوا لیا اور سب لوگ شریک طعام ہو گئے، لیکن ابو تراب نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ سن کر ان کے ایک مرید نے کہا کہ اگر دعوت کے لیے نفل روزہ توڑ دیا جائے تو روزہ دار کو روزہ اور دعوت دونوں کا اجر حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کہنے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت باجزید نے فرمایا تم لوگوں کو شاید معلوم نہیں کہ یہ شخص بارگاہ خداوندی سے بہت دور ہے۔ چنانچہ چند ایام کے بعد ابو تراب کے چوری کے جرم میں گرفتار کر کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ جامع مسجد کے ایک کونے میں حضرت باجزید نے اپنا عصا کھڑا کر دیا، لیکن وہ اتفاق سے گر پڑا اور بوڑھے نے اٹھا کر پھر اسی کونے میں کھڑا کر دیا، اور جب آپ کو اس کا علم ہوا تو اس بوڑھے کے مکان پر پہنچ کر عصا اٹھا کر رکھنے کی تکلیف پر معافی چاہی۔ کسی نے آپ سے حیا کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ایسے مؤثر انداز میں حیا کی تعریف بیان کی کہ وہ شخص پانی بن کر بہنا شروع ہو گیا، یعنی آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں دجلہ پر پہنچا تو پانی جوش مارتا ہوا میرے استقبال کو بڑھا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے تیرے استقبال سے شمع برابر بھی غرور نہیں ہوگا، اور میں اپنی 30 سالہ ریاضت کو تکبر کر کے ہرگز ضائع نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو کریم کا طالب ہوں نہ کہ کرامت کا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیویوں کے خرچ کی پریشانیوں سے بچائے رکھے، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ یہ تو سنت نبوی کے خلاف ہے۔ یہ سوچ کر میں نے دعا نہیں کی اور اس ذمہ داری کو اپنے ہی لیے قائم رہنے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت عطا کر دی کہ میرے نزدیک دیوار اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہا۔ کسی امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ دی، اور فراغت نماز کے بعد جب امام نے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اپنی نماز کی قضا کر لوں پھر تجھے جواب دوں گا۔ اور جب اس نے کہا کہ نماز قضا کیوں کر رہے ہو تو فرمایا کہ جو رزق پہنچانے والے ہی سے واقف نہ ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ملاقات کرنے والوں میں بعض کو رحمت حاصل ہوتی ہے اور بعض کو لعنت، کیونکہ جو لوگ میری مدہوشی کے عالم میں ملاقات کرتے ہیں وہ تو میری حالت سے متاثر ہو کر غیبت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس وقت آتے ہیں جب مجھ پر حق کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کو رحمت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ کاش قیامت جلدی آ جائے تاکہ میں جہنم کے قریب مقیم ہو جاؤں اور میرے قیام کی وجہ سے جہنم سرد پڑ جائے، تاکہ اہل جہنم کو میری ذات سے آرام و سکون حاصل ہو سکے۔ بعض لوگوں نے آپ سے بیان کیا کہ حضرت قاتم یہ کہتے ہیں کہ جو قیامت میں اہل جہنم کی شفاعت نہ کرے وہ میرا مرید نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ محشر میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہو کر اور اہل جہنم کو جنت میں بھیجنے کے لیے خود کو جہنم میں نہ گرا دے گا وہ میرا مرید نہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ کو صاحب فضل و کمال بنایا گیا ہے
تو آپ مخلوق کو سیدھے راستے پر کیوں نہیں کھینچتے؟ فرمایا جو خود ہی مردود بارگاہ ہوا، اس کو میں کیسے مقبول بنا سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ آپ متفکر و سرنگوں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بزرگ تشریف لے آئے، اور جب آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ان بزرگ نے پوچھا کہ آپ فکر مند کیوں ہیں؟ یہ سنتے ہی آپ کو ایسا جوش آیا کہ ممبر سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو فرمایا کہ نہ جانے تیری اس میں کیا مصلحت ہے کہ مجھ جیسے گمان رہنے والے سے اپنی معرفت کا دعویٰ کروا دیا۔ ایک مرتبہ خشیت الہی سے آپ لرزہ برندام تھے کہ کسی مرید نے سوال کر ڈالا کہ آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ جو 3 سال ریاضت و نفس کشی کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ابھی تیرے فہم سے بالاتر ہے۔ جس وقت جنگ روم میں اسلامی لشکر پسپا ہو گیا تو کسی لشکری کے منہ سے نکلا کہ باجزید آنت فرمائیے، چنانچہ اس وقت ایک آگ نمودار ہوئی جس کے خوف سے کفار کا لشکر فرار ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ کسی بزرگ نے مراقبہ کے بعد سوال کیا کہ اس وقت آپ کہاں تھے؟ فرمایا کہ بارگاہ خداوندی میں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بھی تو وہیں تھا لیکن میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ایک حجاب تھا اور میں ذات باری کے بالکل سامنے تھا، اسی وجہ سے آپ مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اتباع سنت کے بغیر خود کو صاحب طریقت کہتا ہے وہ کاذب ہے، کیونکہ اتباع شریعت کے بغیر طریقت کا حصول ممکن نہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ کچھ دیر کے لیے اگر آپ خلوص قلب کے ساتھ میری جانب متوجہ ہو جائیں تو میں کچھ عرض کروں۔ فرمایا کہ میں 30 سال سے اللہ تعالیٰ سے خلوص قلب کا طالب ہوں لیکن آج تک حاصل نہ ہو سکا، لہٰذا جب میرا قلب ہی اخلاص و صفا سے خالی ہے تو پھر میں تمہاری طرف کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں؟ پھر فرمایا کہ لوگ یہ تصور نہ کریں کہ راہ حق مہر منور کی طرح روشن ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ میں برسوں سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ تلاش کر رہا ہوں مگر نہیں ملتا۔ جس وقت آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو فرماتے کہ اے اللہ روٹی تو عطا کر دی، سالن بھی دے دے تاکہ اچھی طرح کھا سکوں، یعنی تیری ہی عطا کردہ پریشانی ہے اور تو ہی صبر دینے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ نے سوال کیا کہ آپ کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ فرمایا کہ یاد الہی میں مجھے سحر و شام کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے بذریعہ الہام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت و خدمت تو بہت ہے لیکن اگر تو ہماری ملاقات کا متمنی ہے تو بارگاہ میں وہ شے شفاعت کے لیے بھیج جو ہمارے خزانے میں نہ ہو۔ آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سی شے ہے؟ فرمایا گیا عجز و انکساری اور ذلت و غم حاصل کر، کیونکہ ہمارا خزانہ ان چیزوں سے خالی ہے اور ان کو حاصل کرنے والے ہمارا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جنگل میں میرے اوپر محبت کی بارش ہوئی اور پوری زمین برف کی طرح یخ ہو گئی اور اس میں گردن تک غرق ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ میں نے نماز کے ذریعے استقامت اور روزے کے ذریعہ سوائے بھوکا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں کیا، اور جو کچھ بھی ملا وہ سب فضل خداوندی سے حاصل ہوا اور اپنی سعی سے کچھ نہیں مل سکا۔ پھر فرمایا کہ دو عالم کی دولت سے یہ بات بہتر ہے کہ انسان خدا کے فضل سے ہٹ کر اپنی ذاتی سعی سے کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، پھر بھی انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے سعی بہت ضروری ہے، لیکن سعی کے بعد جو کچھ حاصل ہوا اس کو محض خدا کا فضل تصور کرنا چاہیے۔ جس وقت آپ صفات خداوندی بیان فرماتے تو اصلی حالت میں رہتے، لیکن جب ذات خداوندی کے موضوع پر گفتگو ہوتی تو بے خودی کے عالم میں یہ کہتے رہتے کہ میں سر کے بل آ رہا ہوں، اللہ مجھ سے بہت نزدیک ہے۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے کہا کہ مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے کہ جو خدا کو جانتے ہوئے بھی عبادت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بندے پر حیرت ہوتی ہے جو خدا کو پہچاننے کے بعد عبادت کرتا ہے، یعنی یہ حیرت ہے کہ خدا کو پہچان کر حیرت میں کیسے رہتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو کعبہ کی زیارت کی اور دوسری مرتبہ کعبہ اور صاحب کعبہ دونوں کی زیارت سے مشرف ہوا، اور تیسری مرتبہ کچھ بھی نظر نہیں آیا کیونکہ یاد الہی میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کسی نے دروازے پر آواز دی تو آپ نے پوچھا کس کی تلاش ہے؟ جواب ملا کہ باجزید۔ فرمایا کہ میں 30 سال سے اس کی تلاش میں ہوں لیکن آج تک نہیں ملا۔
اور جس وقت یہ واقعہ حضرت ذوالنون کے سامنے بیان کیا گیا تو فرمایا کہ وہ خاصان خدا کی طرح خدا سے پیوستہ ہو گئے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کے مجاہدات سے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ اگر میں اعلیٰ مجاہدات کا ذکر کروں تو تمہارے فہم سے بالاتر ہے، لیکن معمولی مجاہدہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے اپنے نفس کو عبادت کے لیے آمادہ کرنا چاہا تو وہ منحرف ہو گیا، لیکن میں نے بھی اس سزا میں پورے 1 سال تک اس کو پانی سے محروم رکھا اور کہا یا تو عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ ورنہ تجھے اسی طرح پیاس سے تڑپاتا رہوں گا۔ آپ اس درجہ مستغرق رہتے تھے کہ ایک ارادت مند جو 30 سال سے آپ کا خادم بنا ہوا تھا وہ جب بھی سامنے آتا آپ پوچھتے کہ تیرا نام کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، جب بھی سامنے آتا ہوں آپ نام پوچھتے ہیں۔ فرمایا کہ میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میرے قلب و روح میں اس طرح اللہ کا نام جاری و ساری ہے کہ اس کے نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اعلیٰ مراتب آپ کو کیسے حاصل ہوئے، فرمایا کہ ایک مرتبہ بچپن میں چاندنی رات تھی اور میں شہر سے باہر نکل گیا۔ وہاں مجھے ایک ایسا دربار نظر آیا کہ جس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونے لگی۔ اس وقت میں نے خدا سے عرض کیا کہ ایسا بے نظیر دربار دنیا کی نگاہوں سے کیوں پوشیدہ ہے؟ ندائے کہ اس دربار میں وہی آ سکتے ہیں جو اس کے قابل ہیں، کیونکہ یہاں نہ اہل لوگوں کی رسائی ممکن نہیں۔ اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ میں تمام عالم کی شفاعت طلب کروں تاکہ وہ بھی اس دربار کے قابل بن جائیں، لیکن اس خیال سے خاموش ہو گیا کہ شفاعت تو حضور اکرم ہی کے لیے مخصوص ہے۔ پھر ندا آئی کہ تو نے ہمارے حبیب کا پاس سے ادب کیا، اس کے معاوضے میں ہم تجھ کو وہ مرتبہ عطا کرتے ہیں تاکہ تا حشر تیرا نام سلطان العارفین باجزید تمام مخلوق کی زبان پر رہے۔ اور جس وقت یہ واقعہ حضرت ابو نصر قصیری کے سامنے پیش کیا گیا تو فرمایا کہ در حقیقت وہ ایسے ہی ممتاز زمانہ ہیں اور جتنے مراتب ان کو عطا ہوئے وہ سب ان کی الوہیمت کی وجہ سے تھے۔ آپ عشاء کی 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے ہوئے فرماتے کہ یہ نماز قبول نہیں، یہ کہہ کر پھر 4 رکعت نماز ادا کرتے، پھر یہی فرماتے کہ یہ بھی قبول نہیں، حتیٰ کہ اسی طرح رات ختم ہو جاتی اور صبح کو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ میں نے تیری بارگاہ کے لائق نماز کی بہت چاہیے کی لیکن محروم رہا، کیونکہ جیسا میں خود ہوں ویسی ہی میری نماز ہے، لہٰذا مجھے اپنے بے نماز بندوں میں شامل کر لے۔ ایک شخص آپ کے صبح کے معاملات دیکھنے کے لیے ٹھہر گیا تو اس نے دیکھا کہ آپ نے اللہ کی ایک ضرب لگائی اور اتنی زور سے زمین پر گر پڑے کہ سر میں شدید چوٹ آ گئی، اور لوگوں کے سوال پر بتایا کہ جب میں عرش خداوندی کے نزدیک پہنچا اور دریافت کیا کہ اللہ کہاں ہے، جواب ملا کہ اس کو اہل زمین کے شکستہ قلوب سے تلاش کر، کیونکہ اہل آسمان بھی اس کو وہیں تلاش کیا کرتے ہیں۔ اور جس وقت میں مقام قرب میں داخل ہو گیا تو سوال کیا گیا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جو کچھ ہو وہی دے دیجئے۔ حکم ہوا کہ ہماری دائمی قربت کے لیے خود کو فنا کر دو، اور میں نے اس کو منظور کر لیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ فیض و برکت کے حصول کے بغیر میں یہاں سے نہیں ٹل سکتا۔ پھر سوال ہوا اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوری مخلوق کی مغفرت طلب کی۔ حکم ہوا کہ غور سے دیکھو، اور جب میں نے غور سے دیکھا سو ہر مخلوق کے ہمراہ ایک شفیع موجود تھا، لیکن اللہ کی سب سے زیادہ نظر کرم مجھ پر تھی۔ پھر میں نے خاموش رہنے کے بعد عرض کیا کہ ابلیس پر بھی رحم فرما دیجیے۔ جواب ملا کہ وہ آگ ہے اور آگ کے لیے آگ ہی مناسب ہے، لیکن تم آگ سے بچنے کی کوشش کرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ نے میرے سامنے 2 مقام پیش کیے، لیکن میں نے ان میں سے ایک کو بھی قبول نہیں کیا۔ پھر سوال ہوا کہ اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ بلا طلب جو کچھ مل جائے۔ صحیح اتباع۔ جو لوگ آپ سے دعا کے لیے عرض کرتے تو آپ خدا سے کہتے کہ مخلوق مجھے واسطہ بنا کر تجھ سے مانگ رہی ہے اور تو ان کی طلب سے بخوبی واقف ہے۔ اس طرح کہنے سے لوگوں کی مرادیں بر آتیں۔ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک ارادت مند آپ کے نقش قدم پر قدم رکھ کر چلتے ہوئے کہنے لگا کہ مرشد کے نقش پر چلنا اس کو کہتے ہیں۔ پھر اسی مرید نے استدعا کی کہ مجھے اپنی پوستین کا ایک ٹکڑا عنایت فرما دیں تاکہ مجھے بھی برکت حاصل ہو سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک میری کھال بھی سود مند نہیں جب تک مجھ جیسا
عمل نہ ہو۔ نظر کرم۔ آپ نے کسی دیوانے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میری جانب نظر فرما۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے ایسے کون سے اعمال نیک کیے ہیں جو اس کی نظر تیری طرف اٹھے؟ اس کے باوجود اس نے جواب دیا کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ جائے گی تو اعمال خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تو سچا ہے۔ ایک مرتبہ معرفت و حقیقت کے موضوع پر آپ کچھ فرما رہے تھے تو اپنے ہونٹ چاٹتے جاتے اور کہتے جاتے ہیں کہ مجھ سے زائد خوش نصیب کوئی نہیں کہ میں خود ہی میں بھی ہوں اور میں خوار بھی۔ ارشادات۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ 70 زنار کھولنے کے باوجود بھی ایک زنار میری کمر میں باقی رہ گیا، اور جب کسی طرح نہ کھل سکا تو میں نے خدا سے عرض کیا کہ اس کو کس طرح کھولا جائے۔ ندائی کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں جب تک ہم نہ چاہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری انتھک کوششوں کے باوجود بھی در حق نہ کھل سکا، اور جب کھلا تو مصائب کے ذریعہ کھلا، اور ہر طرح سے میں نے اس کی راہ پر چلنے کی سعی کی لیکن سب بے سود ثابت ہوئیں، اور جب قلبی لگاؤ کے ذریعہ چلا تو منزل تک پہنچ گیا۔ فرمایا کہ میں نے مکمل 30 سال اللہ تعالیٰ سے اپنی ضروریات کے مطابق طلب کیا، لیکن اس کی راہ میں گامزن ہوتے ہی سب کچھ بھول گیا۔ یہ تمنا کرنے لگا کہ یا اللہ تو میرا ہو جا اور جو تیری مرضی ہو ویسا کر۔ فرمایا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ تجھ تک رسائی کی کیا صورت ہے، فرمایا گیا اپنے نفس کو 3 طلاقیں دے دے۔ فرمایا کہ اگر محشر میں مجھے دیدار خداوندی سے محروم کر دیا گیا تو اس قدر گریا کروں گا کہ اہل جہنم بھی اپنی تکلیف کو بھول جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر پوری دنیا کی سلطنت بھی مجھ کو دے دی جائے جب بھی میں اپنی اس آہ کو افضل تصور کروں گا جو میں نے گزشتہ شب کی ہے۔ فرمایا کہ گزشتہ بزرگ معمولی سی چیزوں پر ہی خدا سے راضی ہو گئے، لیکن میں نے راضی ہونے کے بجائے خود اس پر قربان کر دیا ہے، اور مجھے وہ اوصاف حاصل ہو گئے کہ اگر ان میں سے ایک دانہ کے برابر بھی سامنے آ جائے تو نظام عالم برہم ہو جائے۔ فرمایا کہ خدا نے اپنی خوشی سے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اس لیے میں بندہ ہونے کی حیثیت سے کس طرح اس کے دیدار کی تمنا کر سکتا ہوں۔ فرمایا کہ 40 سال میں نے مخلوق کو نصیحت کرنے میں گزارے لیکن سب بے سود ثابت ہوا، اور جب رضائے خداوندی ہوئی تو میری نصیحت کے بغیر ہی لوگ سیدھے راستے پر آ گئے۔ فرمایا کہ بہت سے حجابات سے گزر کر جب میں نے غور کیا تو خود کو مقام حزب البحر میں پایا، یعنی ذات باری میں گم ہو گیا جہاں تک کسی دوسرے کی رسائی ممکن نہیں۔ فرمایا کہ 30 سال تک تو اللہ تعالیٰ میرا آئینہ بنا رہا، لیکن اب میں خود آئینہ بن گیا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس کی یاد میں خود کو بھی اس طرح فراموش کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ میری زبان بن چکا ہے، یعنی میری زبان سے نکلنے والے کلمات گویا زبان خداوندی سے ادا ہوتے ہیں اور میرا وجود درمیان سے ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے خدا کی بارگاہ سے حیرت و ہیبت کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ فرمایا کہ ایک رات صبح تک اپنے قلب کی جستجو کرتا رہا لیکن نہیں ملا، اور صبح کو یہ ندائے غیبی آئی کہ تجھے دل سے کیا غرض، تو ہمارے سوا کسی کو تلاش نہ کر۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ مقام عطا کیا کہ کل کائنات کو اپنی انگلیوں کے درمیان دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ عارف کا ادنا مقام یہ ہے کہ صفات خداوندی کا مظہر ہو۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو جہنم میں جھونک دے اور میں صبر بھی کر لوں جب بھی اس کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو پوری کائنات بخش دے اور جب بھی اس کی رحمت کے مقابلہ میں قلیل ہے۔ فرمایا کہ عارف کامل وہی ہے جو آتش محبت میں جلتا ہے۔ فرمایا کہ جب ترک دنیا کے بعد حب الہی اختیار کی تو اپنی ذات کو بھی دشمن تصور کرنے لگا، اور جب میں نے ان حجابات کو اٹھا دیا جو میرے اور خدا کے مابین تھے تو اس نے مجھے اپنے کرم سے نواز دیا۔ فرمایا کہ خدا کے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جو دیدار الہی کے مقابلے میں جنت کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ فرمایا کہ عارف صادق وہی ہے جو خواہشات کو ترک کر کے خدا کی پسندیدگی کو ملحوظ رکھے۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی مرضی سے جنت میں داخل نہیں کرتا؟ فرمایا کہ یقیناً اپنی مرضی سے ہی داخل کرتا ہے، لیکن جس کو اپنی مرضی سے اعلیٰ و ارفع بنا دے اس کو جنت کی کیا خواہش۔ فرمایا ایک دانہ معرفت میں جو لذت ہے وہ جنت کی نعمتوں میں کہاں۔ فرمایا کہ خدا کی یاد میں فنا ہو جانا زندہ جاوید ہو جانا ہے۔ فرمایا کہ زاہد و صالح کو ایسی ہوا کی طرح تصور کرو جو تمہارے اوپر چل رہی ہے۔ فرمایا کہ زیبائش جنت گو خدا راست لوگوں ہی سے ہے،
لیکن وہ اس کو ایک بار تصور کرتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا اہل دنیا کے لیے غرور ہی غرور، اور آخرت اہل آخرت کے لیے سرور ہی سرور۔ اور جب خداوندی عارفین کے لیے نور ہی نور ہے، اور عارف کی ریاضت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا نگران رہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ جو خاموشی کے ساتھ مخلوق سے کنارہ کش رہے۔ فرمایا کہ خدا کا طالب آخرت کی جانب بھی متوجہ نہیں ہوتا، اور خدا سے محبت کرنے والا اپنی محبت کی بنا پر خدا ہی کی طرح یکتا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ محشر میں اہل جنت کے سامنے کچھ صورتیں پیش کی جائیں گی، اور جو کسی صورت کو اپنا لے گا وہ دیدار الہی سے محروم ہو جائے گا۔ یہی مناسب ہے کہ بندہ خود کو ہیچ سمجھتے ہوئے کبھی اپنے علم و عمل کی زیادتی پر نازا نہ ہو، کیونکہ جس وقت بندہ خود کو ہیچ تصور نہ کرے واصل اللہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کے صفت کا اسی وقت مظاہرہ ہو سکتا ہے جب یہ مقام اس کو حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ علم و خبر ایسے فرد سے سیکھو اور سنو جو علم سے معلوم تک اور خبر سے مخبر تک رسائی حاصل کر چکا ہو، اور جو اعزاز دنیاوی کے لیے علم حاصل کرے اس کی صحبت سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ اس کا علم خود اس کے لیے سود مند نہیں۔ فرمایا کہ خدا شناس خدا کو ضرور دوست رکھتا ہے، کیونکہ محبت کے بغیر معرفت بے معنی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک کلیہ ہے کہ جب تک ندی نالے بہتے رہتے ہیں اس وقت تک ان میں شور ہوتا ہے، اور جب دریا میں مل جاتے ہیں تو تمام شور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ خدا کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی محجوب ہو جائیں تو پرستش ترک کر دیں، یعنی محجوب ہو جانے سے وہ قطعاً نابود ہو جاتے ہیں، اور نابود ہونے کے بعد عبادت نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ عارف وہ ہے جو ملک و دولت معیوب تصور کرتا ہو، لیکن اس کی عبادت کا صلہ سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ فرمایا کہ خدا دوست لوگوں کی نظر میں جنت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، گو اہل محبت ہجر میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن ان کی حالت ان بندوں کی طرح ہوتی ہے جو ہر حال میں مطلوب کے طالب رہتے ہیں، جس طرح عاشق کو عشق اور طالب کو مطلوب کے سوا اور کچھ طلب کرنا مناسب نہیں۔ فرمایا کہ خدا نے جن کے قلوب کو بار محبت اٹھانے کے قابل تصور نہیں کیا، ان کو عبادت کی طرف لگا دیا، کیونکہ معرفت الہی کا بار سوائے عبادت عارف کے اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر مخلوق اپنی ہستی کو پہچان لے تو خدا کی معرفت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بندے کو ایسا وقت ضرور نکالنا چاہیے جس میں اپنی مالک کے سوا کسی پر نظر نہ اٹھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو 3 چیزیں عطا فرماتا ہے: اول دریا کی طرح سخاوت، دوم آفتاب کی طرح روشنی، سوم زمین کی طرح عاجزی۔ کہ علوم میں ایک ایسا علم بھی ہے جس سے عالم واقف نہیں، اور زہد میں ایک ایسا زہد ہے جس کو زاہد بھی نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ جس کو مقبولیت عطا فرماتا ہے اس پر ایک ایسا فرعون مقرر کر دیتا ہے جو ہمہ وقت اذیت پہنچاتا رہے۔ فرمایا کہ گفتگو اور آواز و حرکت سب پردے کے باہر کی چیزیں ہیں، لیکن پردے میں سوائے ہیبت و رعب اور خاموشی کے کچھ بھی نہیں، اور بندے کو جس وقت تک قرب الہی حاصل نہیں ہوتا اس وقت تک باتیں بتاتا ہے، لیکن جب حضوری حاصل ہوتی ہے تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ عارف وہ ہے جس کی نظر میں ہر برائی اچھائی میں تبدیل ہو جائے، اور خدا شناس جہنم کے لیے عذاب اور ناخدا شناس کے لیے جہنم عذاب ہے۔ لیکن خدا شناس کی راہوں میں بہت سے وہ لوگ آتے ہیں جو رات کو ایمان سے خالی ہو کر پلٹ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ انسانی خواہشات چھوڑ دینا در حقیقت واصل اللہ ہو جانا ہے، اور جو واصل اللہ ہو جاتا ہے مخلوق اس کے فرما بردار ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے یہ محسوس کر لیا کہ امت محمدی میں ایسے خدا رسیدہ بھی ہیں جو تحت الثری سے لے کر علیین تک چھائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمولیت کی دعا کی، لیکن اس قول سے مجھے اپنی برتری مقصود نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے پوری دنیا کی نعمتیں بھی پیش کر دی جائیں جب بھی مسرور نہ ہونا، اور اگر اذیتیں پہنچیں تو مایوس مت ہونا، کیونکہ جس نے لفظ کن سے تمام عالم بنا دیا اس کے قبضہ قدرت سے کوئی شے خارج نہیں۔ فرمایا کہ جو شخص خود کے بہتر اور عبادت کو مقبول تصور کرتا ہے اور اپنے نفس کو بدترین نفوس میں شمار نہیں کرتا، اس کا شمار کسی بھی جماعت میں نہیں ہوتا۔ خود شناسی۔
فرمایا کہ خود کو اپنے مرتبہ کے مطابق ہی ظاہر کرنا چاہیے، یا جس قدر خود کو ظاہر کرتا ہے وہ مرتبہ حاصل کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ اشاق کے لیے شوق ایسی راجدھانی ہے جس میں تحت فراق بچھا ہوا ہے، شمشیر ہجر رکھی ہوئی ہے اور وصل ہجر کے آغوش میں ہے، اور شمشیر ہجر سے ہر وقت ہزاروں سر کاٹے جا رہے ہیں، لیکن 7000 سال گزر جانے کے بعد بھی شاخ وصال کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگا سکا۔ بھوک۔ فرمایا کہ بھوک ایک ایسا ابر ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو از روئے تکبر اشاروں کناروں میں گفتگو کرتا ہے وہ خدا سے دور ہے، جو مخلوق کی اذیت رسانی کو برداشت کرتا ہے اور مخلوق سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے وہ خدا سے بہت نزدیک ہے۔ ذکر الہی۔ فرمایا کہ خدا کی یاد کا مفہوم اپنے نفس کو فراموش کر دینا ہے، اور جو شخص خدا کو خدا کے ذریعہ شناخت کرتا ہے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، لیکن جو اپنے نفس کے ذریعہ خدا کو پہچاننے کی سعی کرتا ہے وہ فانی ہے۔ فرمایا کہ قلب عارف اس شمع کی طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہر سمت اپنا نور پھیلاتی رہتی ہے، اور جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا اس کو تاریکی کا خطرہ نہیں رہتا۔ فرمایا کہ 2 خصلتیں مخلوق کی تباہی کا باعث بنتی ہیں، اول کسی بھی مخلوق کا احترام نہ کرنا، دوم خالق کے احسان کو ٹھکرا دینا۔ نصیحت۔ آپ کے ایک ارادت مند نے سفر میں جانے سے قبل نصیحت کرنے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بری عادت سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو اچھی عادت میں تبدیل کرنے کی سعی کرنا، اور جب تمہیں کوئی کچھ دینا چاہے تو پہلے خدا کا شکر ادا کرنا، بعد میں دینے والے کا، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو تم پر مہربان کیا ہے، اور جب ابتلا میں پھنس جاؤ تو عجز سے کام لینا، کیونکہ صبر کی تم میں طاقت نہیں۔ سوالات۔ جب آپ سے زہد کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا زہد کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور میں نے صرف 3 یوم زہد کے عالم میں گزارے ہیں، ایک دن ازل میں، دوسرا آخرت میں، اور تیسرا دن وہ ہے جو ان دونوں دنوں سے علیحدہ ہے۔ پھر ندا آئی کہ اے باجزید، تیری قوت سے باہر ہے کہ تو ہمیں برداشت کر سکے۔ میں نے عرض کیا کہ میری بھی یہی خواہش ہے۔ ندا آئی کہ تیری خواہش پوری ہو گئی۔ فرمایا کہ میں اس طرح راضی بالرضا ہوں کہ اگر کسی کو علیین میں اور مجھ کو اسفل سافلین میں ڈال دیا جائے، جب بھی اپنی موجودہ حالت پر خوش رہوں گا۔ قرب الہی۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ انسان کو مرتبہ کمال کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اپنے عیوب پر نظر پڑنے لگے تو اس وقت قرب الہی بھی حاصل ہوتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ ہمیں تو زہد و عبادت کی تلقین فرماتے ہیں لیکن خود اس جانب راغب نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے زہد و عبادت کو مجھ سے سلب کر لیا۔ پھر کسی نے پوچھا کہ خدا تک رسائی کس طرح ممکن ہے؟ فرمایا کہ نہ تو دنیا کی جانب نظر اٹھاؤ، نہ اس کی باتیں سنو، اور اہل دنیا سے خود بھی بات کرنا چھوڑ دو۔ پھر لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کے کلام سے بہتر کسی بزرگ کا کلام نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسروں کے کلام میں التباس ہوتا ہے اور میں بغیر تلبیس کی گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ دوسرے لوگ تو ہم کہتے ہیں اور میں تو ہی تو کہتا ہوں۔ کسی نے آپ سے نصیحت کرنے کی استدعا کی تو فرمایا کہ آسمان کی جانب دیکھو، یہ بتاؤ کہ اس کا خالق کون ہے؟ اس نے کہا کہ خدا نے تخلیق فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا بس اس سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے ہر حال سے باخبر ہے۔ پھر کسی نے پوچھا کہ طالب بندے سفر و سیاحت سے کیوں خوش نہیں ہوتے؟ فرمایا کہ جب مقصود اپنی جگہ قائم ہے تو پھر اس کو سفر و سیاحت میں تلاش کرنا ممکن نہیں۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ کیسے بندوں کی صحبت میں رہنا چاہیے؟ فرمایا جو تمہاری عیادت کرے، جو تمہاری خطا معاف کرتا رہے اور حق بات تم سے کبھی نہ چھپائے۔ پوچھا گیا کہ آپ رات میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ مجھے عالم الملکوت کے چکر لگانے ہی سے فرصت نہیں ملتی، اس کے علاوہ لوگوں کی اعانت کرتا رہتا ہوں۔ سوال ہوا کہ عارف کون ہے؟ فرمایا کہ جو دنیا میں رہ کر بھی تم سے دور بھاگتا ہے اور خواب میں نہ تو خدا کے سوا کسی کو دیکھے اور نہ کسی پر اپنا راز ظاہر کرے۔ پوچھا گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی وضاحت فرما دیجیے۔ فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دو تاکہ ان دونوں چیزوں کا قصہ ہی باقی نہ رہے۔ فرمایا کہ بحر معرفت میں غرق ہو کر امر بالمعروف کی شناخت ہوتی ہے اور بندہ نفس و مخلوق کی اعانت کے بغیر ہی قرب الہی حاصل کر لیتا ہے۔
کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ میں نے وسائل دنیاوی کو زنجیر قناعت میں جکڑ کر اور صدق کے صندوق میں بند کر کے مایوسیوں کے دریا میں غرق کر دیا۔ سوال کیا گیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 4 سال، اس لیے کہ میں صرف 4 سال سے خدا کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اس سے قبل 70 سال محض قیل و قال میں گزر گئے، جن کو عمر میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ عزت۔ حضرت احمد خضرویہ نے آپ سے کہا کہ ابھی تک مجھ کو مقام نہایت تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ تم عزت کی انتہا حاصل کرنے کی فکر میں ہو، اور وہ باری تعالیٰ کی صفت ہے جس کو مخلوق حاصل کر ہی نہیں سکتی۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ نماز کی صحیح تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ جس کا ذریعہ خدا سے ملاقات ہو سکے، لیکن اس سے ملاقات بہت دشوار ہے۔ سوال کیا گیا کہ آپ بھوکے رہنے کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر فرعون فاقہ کشی کرتا تو میں تمہارا رب ہوں کہہ کر خدائی کا دعوے دار نہ ہوتا۔ فرمایا کہ مغرور اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو کم تر تصور کرے، اور مغرور کو کبھی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ آپ کا پانی کے اوپر چلنا بہت بڑی کرامت ہے۔ فرمایا کہ اس میں کوئی کرامت نہیں، کیونکہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی پانی پر بہتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ہوا میں پرواز کر کے مکہ معظمہ صرف 1 شب میں پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بھی کوئی کرامت نہیں، کیونکہ معمولی پرندے بھی ہوا میں پرواز کرتے ہیں، اور جادوگر لوگ تو 1 شب میں تمام دنیا کی سیر کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے مجاہدے کے متعلق غور کیا تو فرمایا کہ میں نے 100 سال کی گوشہ نشینی کے بعد بھی خود کو ایک غار میں رہنے والی عورت کی طرح پایا، اور جس وقت میں نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا، خدا تعالیٰ سے مل گیا اور خدا سے کہا کہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اور جب تک تو میرا ہے سب کچھ میرا ہے۔ اور جب اللہ نے میرے صدق کا مشاہدہ کر لیا تو میرے نفس کے عیوب دور فرما دیے۔ فرمایا کہ مخلوق نے مجموعی طور پر خدا کو جتنا یاد کیا ہے، میں نے تنہا یاد کیا ہے، جس کی وجہ سے خدا نے بھی مجھ کو یاد کیا اور اپنی معرفت سے مجھ کو حیات نو عطا کر دی۔ فرمایا کہ جس کو اطاعت خداوندی کی خلت سے نوازا گیا، وہ اس خلت پر فریفتہ ہو کر رہ گیا، لیکن میں نے خدا سے سوائے خدا کے کچھ طلب نہیں کیا۔ فرمایا کہ مجھے جب یہ خیال آیا کہ خدا کو دوست رکھتا ہوں تو غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ میں اس کو دوست نہیں رکھتا، بلکہ وہ مجھے دوست رکھتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرے لوگوں نے تو مردوں سے علم حاصل کیا ہے، لیکن میں نے ایسی زندہ ہستی سے علم سیکھا کہ جس کو موت ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب میں نے نفس کو اللہ کی جانب راغب کرنا چاہا اور وہ راغب نہ ہوا تو میں اس کو بھی چھوڑ کر خدا کی حضوری میں پہنچ گیا۔ فرمایا کہ جب مجھے آسمان کی سیر کرائی گئی اور جب عالم الملکوت میرے مشاہدے میں آ گیا تو مجھے وہاں سے رضا و محبت حاصل ہو گئے۔ فرمایا کہ مجھے یہ مرتبہ اس لیے حاصل ہوا کہ جس عضو کو رجوع اللہ نہ پایا، اس سے کنارہ کش ہو کر دوسرے عضو سے کام نکالا۔ فرمایا کہ خدا شناسی کے بعد میں نے خدا کو اپنے لیے کافی سمجھا۔ فرمایا کہ بہت عرصہ سے نماز میں مجھے خیال آتا ہے کہ میرا قلب مشرک ہے اور اس کو زنا کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ عورتیں مجھ سے اس لیے افضل ہیں کہ وہ ماہواری کے بعد غسل کر کے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے تمام عمر غسل کرتے بیت گئی لیکن پاکی حاصل نہ ہو سکی۔ فرمایا کہ اگر پوری زندگی میں مجھ سے ایک نیک کام بھی ہو جاتا تو خوف زدہ نہ رہتا۔ فرمایا کہ اگر روز محشر میں یہ سوال کیا جائے کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا، تو میں اس کو بہتر تصور کرتا ہوں کہ یہ پوچھا جائے کہ تو نے فلاں کام کیوں نہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ مخلوق کے بھیدوں سے خوب واقف ہے اور ہر بھید کی جانب نظر ڈال کر فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنی محبت سے خالی پاتا ہوں، لیکن باجزید کے بھید کو اپنی محبت میں غرق دیکھتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ خدا کی توحید سے زیادہ کا طلبگار ہوں، لیکن بیداری کے بعد میں نے عرض کیا کہ مجھے تیری توحید سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا خواہش رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ جو میرے لائق ہو۔ فرمایا کہ خود کو چھوڑ کر چلے آؤ۔ فرمایا کہ لوگ مجھے اپنے جیسا خیال کرتے ہیں، حالانکہ عالم غیب میں میرے اوصاف کا مشاہدہ کر لیں تو مر جائیں، کیونکہ میں ایک ایسے سمندر کی طرح ہوں جس کی گہرائی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ عرش کی حقیقت کے متعلق کسی نے آپ سے سوال کیا تو فرمایا کہ عرش تو میں خود ہوں۔ پھر کرسی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کرسی بھی میں خود ہوں، اور پھر قلم کے متعلق بھی یہی فرمایا۔
اس کے بعد سائل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تو اور بھی بہت سے مقرب بندے ہیں، مثلا حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ وہ بھی میں ہی ہوں۔ پھر سائل نے ملائکہ کے لیے سوال پوچھا تو جب بھی یہی فرمایا کہ وہ بھی میں ہی ہوں۔ یہ جواب سن کر جب وہ خاموش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ حق میں فنائیت کے بعد تمام چیزوں کو اپنی ہی ہستی میں ضم پاتا ہوں، اس لیے حق میں سب چیزیں موجود ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے معراج کی کیفیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے تمام موجودات سے بے نیاز کر کے خدا نے اپنے نور سے منور فرمایا اور تمام اسرار و رموز سے آگاہی عطا کی تو میں نے چشم یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میرا نور اس کے نور کے سامنے تاریک ہے اور میری عظمت اس کی برتری کے سامنے قطعاً بے حقیقت ہے، کیونکہ وہ مصفہ تھا اور میرے وجود میں کثافت تھی۔ اور جب میں نے اپنے نور و عظمت کے اندر اس کے نور و عظمت کو محسوس کیا تو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری تمام عبادت و ریاضت میں اسی کا حکم نافذ ہے۔ اور جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب تک ہم کام کرنے کی قوت عطا نہیں کرتے اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ فاعل حقیقی تو ہم ہیں اور ہمارے ہی ارادے سے تمام چیزیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اور جب خدا نے میری ہستی کو فنا کر کے بقا کا مقام عطا کیا تو اپنی خودی کا میں نے بے حجابانہ مشاہدہ کیا، گویا میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعہ دیکھا اور اس کی حقیقت میں گم ہو کر گونگا، بہرا اور جاہل بن گیا۔ نفس کی بربریت کو درمیان سے فنا کر کے ایک عرصہ وہاں قیام کیا، پھر خدا نے مجھ کو علوم ازلی سے آگاہ فرما کر زبان کو اپنے کرم سے گویائی اور آنکھوں کو اپنے نور سے نور عطا کیا، جس کا ذریعہ میں نے ہر شے میں اس کی ذات کو جلوہ گر پایا اور اس کے علم سے علم حاصل کیا۔ پھر فرمایا گیا کہ میرا وجود سب کے ساتھ بھی ہے اور سب سے جدا بھی، تجھے بلا وسائل کے تمام وسائل حاصل ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے تیرے وجود کے بغیر اپنا وجود بھی ناپسند ہے، بلکہ تیرے وجود کا اپنے وجود کے بغیر بھی قیام چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ شریعت کو چھوڑ کر حد اعتدال سے نکل جا تاکہ تیری کوشش ہمارے لیے پسندیدہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میری تمنا تو یہی ہے اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ میری ذات نقص و عیب سے پاک ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ بھید تجھے کیسے معلوم ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میرے علم کا سبب تو بخوبی جانتا ہے، کیونکہ تو ہی محب و محاب ہے۔ پھر اس نے اپنی رضا سے مجھے مخاطب فرما کر شرف عطا کیا اور اپنی خوشنودی پر مہر تصدیق ثبت کر دی اور قلب کی تاریکی اور نفس کی کثافت کو دور کر دیا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میری حیات کا تعلق ذات خداوندی سے ہے اور میں اس کے فضل و کرم میں ملبوس ہوں۔ پوچھا گیا اور کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا تو سب سے زائد علیم و کریم ہے، اس لیے تجھ کو ہی تجھ سے طلب کرتا ہوں، صرف اتنا قرب عطا کر کے ما سوا سے نجات عطا کر دے۔ اس طرح کے کلام کے بعد مجھے تاج کرامت عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ تو نے حق کو دیکھ لیا اور پا لیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے حق کو حق کے توسل سے پایا اور دیکھا، پھر میری حمد و ثنا کے صلہ میں ایسے پر عطا کیے گئے جن کے ذریعہ میدان عزت میں پرواز کرتے ہوئے قدرت کے صنائع کا مشاہدہ کیا۔ خدا نے اپنی قوت و زینت سے مجھے قوت و زینت بخشی اور تاج کرامت سر پر رکھ کر در توحید کھول دیا اور فرمایا کہ اب تیری رضا ہماری رضا ہوگی اور تیرا کلام کثافتوں سے پاک ہوگا اور تیرا ہمارے اوصاف سے وابستہ ہونے کا کسی کو علم بھی نہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد مجھے از سر نو زندگی عطا کی گئی اور مکمل آزمائش کے بعد دریافت کیا گیا کہ ملک کس کا ہے، حکم کس کا ہے اور صاحب اختیار کون ہے۔ میں نے کہا کہ تیرے سوا کسی میں یہ اوصاف نہیں ہو سکتے۔ پھر جس وقت مجھے نظر قہر سے دیکھا گیا تو میری ہستی فنا ہو گئی اور میں نے صبر و سکون کا پیراہن پہن لیا، جس کی بنا پر مجھے یہ مراتب تفویض کیے گئے۔ میرے قلب تاریک میں مسرتوں کا ایک ایسا دریچہ کھولا گیا اور لسان توحید عطا کر کے میرے قلب کو اپنے نور سے منور کر دیا اور اپنی صنعتوں سے آنکھوں کو خیرہ بنا دیا، اور اب میں اسی کی اعانت سے بات کرتا اور چلتا پھرتا ہوں اور اسی کے کرم سے وہ حیات ملی جس سے موت کا وجود ہی نہیں۔ پھر فرمایا گیا کہ مخلوق تیرے دیدار کی متمنی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو تیرے سوا کسی کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا،
لیکن اگر تیری یہی خواہش ہے کہ مخلوق تیرا نظارہ کرے تو پھر میں راضی بالرضا ہوں، لیکن پہلے مجھے وحدانیت سے آراستہ فرما دے تاکہ مخلوق میرے اندر تیری وحد و حقیقت کا مشاہدہ کر سکے اور میرا وجود درمیان سے منقطع ہو جائے۔ پھر خدا تعالیٰ نے میری خواہشات کی تکمیل کے بعد مجھے تمام عالم کے سامنے پیش کر دیا، اور جیسے ہی میں نے اس کی بارگاہ کے باہر قدم رکھا تو لغزش سے گر پڑا، تو فوراً یہ ندا آئی کہ ہمارے دوست کو واپس لے آؤ، کیونکہ وہ ہمارے بغیر نہ رہ سکتا ہے نہ چل پھر سکتا ہے۔ پھر حضرت باجزید نے فرمایا کہ میں 30 سال تک وحدانیت کی فضا میں پرواز کرتا رہا، اور 30 سال فضائے الوہیت میں اڑتا رہا، اور 30 سال تک فضائے یقطانیت میں پرواز کی، اور جب 90 سال مکمل ہو گئے اس وقت میں نے باجزید کو دیکھا اور محسوس کیا کہ جو عالم نظروں سے گزرا ہے وہ باجزید ہی نے دیکھا ہے۔ پھر 4000 مراتب طے کرنے کے بعد کمال اولیاء کے درجہ تک پہنچا، اور جب خود کو نبوت کے ابتدائی درجہ میں دیکھا تو یہ تصور کر لیا کہ شاید اتنا عظیم مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ غور و فکر کے بعد معلوم ہوا کہ میرا سر ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوا کرتی ہے، لیکن نبوت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس مقام سے جب میری روح فردوس و جہنم اور ملائکہ کے مشاہدے کے لیے روانہ ہوئی تو وہاں انبیاء کرام سے شرف نیاز حاصل ہوا، اور میں نے سلام کیا، لیکن جس وقت میری روح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پہنچی تو دیکھا کہ آگ کے دریا میں ایک راستہ ہے اور نور کے ہزاروں حجابات درمیان میں حائل ہیں، جس کی وجہ سے میری روح دیدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہ گئی، اور مجھ پر ہیبت کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی۔ اور جب ہوش آیا تو میں نے دور ہی سے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور اس طرح مجھے قرب خداوندی تو حاصل ہوا، لیکن اس کے محبوب کے قرب تک رسائی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ یہ امر واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے ہمراہ اور قریب ہے، اور ہر بندہ اپنے معیار کے مطابق اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب لا الہ الا اللہ کی منزل سے گزر جائے، اور ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کی راہیں گو ایک ہیں، لیکن زیارت محبوب کے لیے تابع نظارہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح حضور بوتراب کے ایک ارادت مند نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا لیکن باجزید کا حوصلہ نہ ہو سکا۔ پھر حضرت باجزید نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک خودی کا ازالہ نہ ہو جائے خدا کا راستہ ملنا محال ہے، اور جب میں نے سوال کیا کہ میں اپنی خودی کا ازالہ کس طرح کروں تو جواب ملا کہ یہ مقام صرف اتباع نبوی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت مصنف کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو بزرگان دین وقار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ باخبر ہوں کہ ان کے اقوال سے لوگ ایسا مفہوم کیوں اخذ کر لیتے ہیں جس میں حضور اکرم کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ جیسا کہ حضرت باجزید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا تمام مخلوق قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے نیچے ہوگی؟ فرمایا کہ قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے علم کے نیچے مخلوق کے علاوہ انبیاء کرام بھی ہوں گے، لیکن لوگوں نے یہ مفہوم اخذ کر لیا کہ باجزید نے خود کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل تصور کر لیا، لیکن یہ مفہوم سمجھنا ایک محمل سی بات ہے، بلکہ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ تک اس حد تک رسائی حاصل کر لی تھی کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی، اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا قول تھا۔ اور یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی اعظم من الوائے محمد یا سبحانی ما اعظم شانی جیسے کلمات آپ کی زبان سے نکلے، لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان سے گفتگو فرمائی۔ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مناجات۔ آپ اپنی مناجات میں یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے اور اپنے درمیان دوئی کا حجاب ختم فرما دے تاکہ میں تیری ذات میں فنا ہو جاؤں۔ اے اللہ جب تک میں خودی میں مبتلا رہا سب سے ادنا رہا، لیکن جب تیری معیت نصیب ہوئی اس وقت میں سب سے اعلیٰ و برتر ہو گیا۔ اللہ فکر فاقہ سے تیرا قرب حاصل ہوا ہے، اور تیرے الطاف کریمانہ نے میرے فقر و فاقہ کو نیست و نابود کر دیا۔ اے اللہ میں علم و زہد نہیں چاہتا، اپنے رموز مجھ پر آشکار فرما دے۔ اے اللہ تیرے ہی فضل نے مجھے مجھ سے روشناس کیا، اور اس لیے میں تجھ پر ناز کرتا ہوں۔ اے اللہ قلب کے لیے بہترین شے تیرا الہام، اور غیب کی راہوں میں سب سے افضل تیرا نور ہے، اور سب سے عمدہ ہے وہ حالت جس کا انکشاف مخلوق کے لیے دشوار ہے، اور بہترین ہے وہ زبان جو تیرا وصف بیان کرنے سے قاصر رہے۔
کیونکہ انسان اگر تیرا اوصاف بیان کرنا چاہے تو پوری زندگی میں تیرے اوصاف کا معمولی سا حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، یہ بات تعجب خیز نہیں کہ میں تجھ کو اپنا دوست تصور کرتا ہوں، بلکہ حیرت انگیز یہ ہے کہ تو مجھ کو اپنا دوست سمجھتا ہے، کیونکہ مختار کل اور صاحب قوت ہے، اور میں ایک کمزور و محتاج بندہ ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے خوفزدہ رہتا تھا، لیکن تو نے اپنے کرم سے میرا خوف دور کر دیا، جس کی وجہ سے میں ہمہ اوقات مسرور و شادماں رہتا ہوں، اور تو نے مجھے اپنے بارگاہ میں باریاب فرمایا، جس کا میں کسی طرح بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، میں اپنی عبادت و ریاضت پر نازا نہیں ہوں، بلکہ یہ بات قابل فخر ہے کہ تو نے اپنے احکام کی بجا آوری کے لیے قوت و طاعت عطا کر کے خلعت بزرگی سے سرفراز فرمایا۔ اے اللہ، میرا شمار تو ان آتش پرستوں میں کر لے جو 70 سال آتش پرستی میں مبتلا رہے اور آخری عمر میں صحرائے گمراہی میں نکل کر وادی ہدایت میں پہنچے اور اسلام میں داخل ہو کر ان میں تیرا نام لینے کا ذوق پیدا ہو گیا۔ اے اللہ، نہ تجھے کسی سبب کی حاجت ہے اور نہ قبولیت کے لیے کسی عبادت کی، اور نہ تیرے یہاں کی یہ رسم ہے کہ کثرت گناہ کی بنا پر گناہ گاروں کو کسی طرح معاف ہی نہ کرے، بلکہ تجھے کلی اختیار ہے کہ جس کو چاہے معاف کر کے اپنے قرب سے نواز دے۔ اے اللہ، گو میں نے اپنے نزدیک بہت ہی نیک کام انجام دیے، لیکن وہ تیری بارگاہ میں قبولیت کے ہرگز قابل نہیں، لہٰذا ان کو نظر انداز فرما کر صرف اپنے رحم و کرم سے میری مغفرت فرما دے۔ آپ ہم اوقات اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے اور عالم نزا میں بھی آپ کی زبان پر اللہ ہی کا نام تھا، اور موت سے قبل آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں دنیا میں بربنائے غفلت تیری عبادت سے محروم رہا، اور اب آخری وقت میں بھی تیری عبادت سے غافل ہوں، اس کے باوجود بھی تیری رحمت کا متمنی ہوں۔ یہ کلمات زبان پر تھے کہ روح مبارک علی العلیین کی جانب پرواز کر گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی نے خواب میں دیکھ کر آپ سے سوال کیا کہ تصوف کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا کہ راحتوں کو چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ جب شیخ ابو سعید اور ابو الخیر آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو کچھ دیر قیام کر کے چلتے وقت فرمایا کہ یہ وہ ٹھکانہ ہے جہاں کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔